بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، یہ پیاز ناجائز ہے۔ حضرات، یہ جو واقعہ ہم آپ حضرات کو بتانے جا رہے ہیں، یہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت رابعہ بصری کے بارے میں ہم کچھ جان لیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و ریاضت اور معرفت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتی تھیں۔ اپنے دور کی نامور قلندر تھیں۔ علم و عبادت اور ریاضت میں آپ ہی کا نام اولیاء اکرام میں نہایت عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتیں۔ اللہ تعالی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی کسی چیز کا لالچ آپ کے دل میں موجود نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری نہ صرف رضائے الہی کی طالب تھیں۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دے، اور اگر میں تیری عبادت جنت کی خاطر کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری ہی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ حضرت رابعہ بصری کا مالک انتہائی جابر اور ظالم شخص تھا۔ دن رات آپ سے کام لیتا اور حضرت رابعہ بصری نہایت فرما برداری اور خاموشی سے اس کی خدمت کرتی اور کبھی زبان سے اف تک نہ کیا۔ بچپن کے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اب آپ ہیں آہستہ آہستہ 12 برس کی ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بصری کو جب بھی فرصت ملتی تو نماز میں مشغول ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی، اے خدا، میں یتیم مبتلائے مصیبت ہوں، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوں اور ظلم و ستم سہ رہی ہوں، اس کے باوجود میرے پیش نظر تیری رضا ہے۔ ایک دن مالک نے حضرت رابعہ بصری کو کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ حضرت رابعہ بصری چلی جا رہی تھیں کہ راستے میں اپنے سامنے نامحرم کو دیکھ کر اس قدر زور سے گریں کہ ہاتھ میں شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت رابعہ بصری رو پڑیں اور بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگیں، الہی، میں تو پہلے ہی بے یار و مددگار تھی، اب ہاتھ نے بھی چوٹ کے باعث جواب دے دیا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ غیبی ندا آئی، اے رابعہ، غم نہ کر، کل تجھے وہ مقام و مرتبہ عطا ہوگا تجھ پر ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ حضرت رابعہ بصری نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہو گئیں، اپنی ساری تکلیفیں بھول گئیں۔ حضرت رابعہ بصری بہت خوش گھر واپس آئیں اور حسب معمول کام میں لگ گئیں۔ ایک دن آدھی رات کے وقت مالک کی اچانک آنکھ کھل گئی تو اس کی نگاہ حضرت رابعہ بصری کی کوٹری کی طرف چلی گئی۔ اسے کوٹری میں چراغ کی لو محسوس ہوئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کنیز آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہے۔ وہ کوٹری کی طرف بڑھا مگر یہ دیکھ کر اس کے قدم کوٹری کے دروازے کے باہر ہی رک گئے کہ اس کی کنیز بارگاہ الہی میں عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت رابعہ بصری بارگاہ الہی میں عرض کر رہی تھیں، الہی، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری عبادت کرنے میں گزار دیتی، مگر چونکہ تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے، تو نے مجھ کو غیر کا محکم بنایا ہوا ہے، اس لیے میں دن کے وقت مالک کے گھر کا کام کاج کرتی رہتی ہوں،
اور رات کو دیر سے تیری بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے دل کی سختی یہ منظر دیکھتے ہی نرمی میں بدل گئی۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا آنے لگا اور میں نے اس چھوٹی سی بچی پر کس قدر ظلم ڈھائے ہیں کہ ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھا، اور بچی کا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتوں کو مشغول رہتی ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے دل میں اس بات کا عہد کیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنی زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ یہ ارادہ کر کے واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تاکہ حضرت رابعہ بصری کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ کمرے میں آیا تو نیند اس کی کوسوں دور چلی گئی تھی۔ صبح کے انتظار میں جاگتا رہا، اور صبح ہوتے ہی وہ مالک حضرت رابعہ بصری کے پاس آیا اور رابعہ بصری سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ لا علمی میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہوئیں۔ میری خواہش ہے کہ تم اس گھر میں قیام کرو تاکہ میرے گھر میں برکت رہے۔ اگر تم یہاں قیام کرنا پسند نہ فرماؤ اور کہیں اور جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضرات محترم، ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ ہانڈی پکا رہی تھی کہ اس کو پیاز کی ضرورت محسوس ہوئی۔ گھر میں دیکھا تو پیاز موجود نہ تھا۔ خادمہ نے حضرت رابعہ بصری سے کہا کہ پیاز ہمسایہ کے گھر سے لے لیں۔ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے فرمایا کہ 40 سال سے میں نے اپنے خالق سے عہد کر رکھا ہے کہ اس کی مخلوق سے کچھ طلب نہ کروں گی، پیاز نہیں ہے تو نہ صحیح۔ اسی وقت قدرت خداوندی سے آسمان سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور چھلا ہوا پیاز ہانڈی میں ڈال کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، مجھے فکر ہے کہ یہ پیاز ناجائز ہے۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ نے اس سالن سے روٹی ہی نہ کھائی اور روکھی روٹی کھا کر گزارا کیا۔ اللہ اکبر! یہ تقویٰ تھا حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔